بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہی آغا حسن عالم کے استاد کے استاد سید علی آغا قاضی طباطبائی، نجف اشرف میں آغا کوئی کے استاد، بڑے بڑے علامہ طباطبائی کے سب کے استاد سید علی آغا قاضی طباطبائی، وادی السلام میں ان کی قبر ہے۔ ان کے بھی ایرانی نے ڈاکیومنٹری بنائی 6-7 اس میں قصوں میں موجود ہے، آپ آن لائن جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کے بیٹے سے انٹرویو لیا، 90 برس سے زیادہ، کہا آپ کے باپ کو یہ مقام کیسے ملا والد کو؟ اللہ نے ان کو اتنا توفیق دی، کہتے میرے والد کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ چلہ کاٹتا تھا مولا علی علیہ السلام کے حرم، بے انتہا عبادت کرتا، مولا مجھے عطا کر دے، مولا سب کچھ میں جناب امیر کی بارگاہ میں کہ وہ صاحب ولایت ہے، انہی سے مانگو۔ توجہ ہو، سید الاولیاء جناب امیر ہے، رسول خدا سید الانبیاء ہیں، جناب امیر سید الاوصیاء سید الاولیاء، سید الاولیاء ہے تو ولایت کے سردار جناب امیر ہے، رسالت کے سردار رسول خدا ہے۔ تو کہا مجھے اس راستے پہ چلنا ہے تو صاحب ولایت جناب امیر ہے، ان سے کچھ مانگوں؟ کہ میں وہیں پہ مانگتا رہتا تھا، مسلسل وہیں مانگتا۔ کہ شب جمعہ میں کربلا جایا کرتا تھا سید الشہداء کی زیارت کی، تو کہتے میرے والد کہتے تھے کہ ایک شب جمعہ میں کربلا گیا ہوا تھا، جیسے رسم ہے، اس پہ میں نے روایت نہیں دیکھی ہے لیکن علماء میں رسم ہے کہ پہلے مولا عباس کی زیارت کریں، اجازت لیں، پھر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، دوسری طرح سے بھی کر سکتے ہیں زیارت، لیکن علماء میں رسم ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں جناب عباس علیہ السلام کے حرم میں گیا، زیارت پڑھی، اذن دخول پڑھا، زیارت پڑھی۔ اچھا اکثر آپ نے دیکھا عرب ایرانیوں میں دیکھا ہے لیکن عربوں میں بہت زیادہ کہ اگر کوئی بچہ زیادہ بیمار ہو، مجذوب ہے، دیوانہ ہے، یا عقل پوری نہیں ہے، اپاہج ہے، تو وہ حرم میں اس کو چھوڑ جاتے ہیں کہ مولا بھی اس کو شفا دے دیں۔ بات بہت رہی ہے، تو اکثر وہاں پہ باندھ دیتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، کہتے مولا جب تک ٹھیک نہیں ہوگا ہم نہیں لے جائیں گے۔ تو کہنے لگے ایک وہاں پہ مجذوب لڑکا رہتا تھا، وہ وہیں رہتا تھا، لوگ اکثر تبرک دیتے تھے اس کو، تو کہا کہ اس کا دماغ پورا کام نہیں کرتا، کہ میں حرم میں صحن میں کھڑا ہوں جناب عباس علیہ السلام کی، اور میں اذن دخول پڑھ کے زیارت پڑھ رہا ہوں، اندر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی زیارت مکمل میں نے کی تھی، اندر نہیں گیا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کان میں کہا، اور سے سنیے گا جملہ، مجھے وضاحت نہ کرنی پڑے، یہ آغا مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کہتے ہیں اس کے بعد میری زندگی بدل گئی، اس سے پہلے بڑی عبادت کرتا تھا، یہاں سے زندگی بدلی، کیا حاصل ہوا؟ کیا اچانک کان میں کسی نے مجھ سے کہا کہ تمام دنیا کے اولیاء اور سید الاولیاء، سید الاولیاء کون ہے؟ جناب مولا مشکل کشا شیر خدا جناب علی بن ابی طالب، کہ تمام دنیا کے اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، بات پہنچ گئی ہے نا نہیں؟ کہاں؟ اچھا آغا مرحوم سید علی آغا قاضی کہتے ہیں کہ اچانک کسی نے میرے کان میں کہا کہ تمام دنیا کے اولیاء، تمام اہل ولایت اور سید الاولیاء کے درمیان میں واسطہ حضرت عباس ہے۔ کہ اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، میں پیچھے مڑ کے دیکھا، کس نے مجھ سے کہا؟ یہ کوئی عام جملہ نہیں کہہ سکتا، کہ میں نے محسوس کیا وہ جو مجذوب لڑکا تھا جس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا وہ مجھ سے کہہ کے گیا، میں سمجھ گیا یہ تو کہہ نہیں سکتا، اس سے مولا نے کہلوایا۔ توجہ توجہ، کہ میں سمجھ گیا یہ اس نے نہیں کہا، یہ تو مجذوب ہے، عقل نہیں رکھتا، یہ مولا نے کہلوایا کہ تم میرے بابا کی خدمت میں جو مسلسل عبادت کر رہا، کچھ نہیں ملے گا جب تک میں دستخط نہ کر دوں۔ میرے بابا سنتے تب ہیں جب میں تائید کرتا ہوں۔ بات پہنچے گا نہیں گرام؟ کہ میرے بابا تب تک عطا نہیں کرتے جب تک کہ کسی کی فائل پہ، ڈاکیومنٹ پہ، کسی کے پروندے پہ میرے دستخط نہ ہو۔ کسی بھی امام کے پاس چلے جائیے، امام حسن حسین علیہ السلام بھی جب تک مولا عباس تائید نہ کریں یا جناب زینب تائید نہ کریں، میں نے بہت سے علماء سے سنا، یہاں تک کہ اطلاع وحید خراسانی کا جملہ ہے، 100 برس کے مرجع تقلید ہے، 100 برس کے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا اپنے استاد مرحوم آغا میلانی، سید علی میلانی، سید محمد ہادی میلانی سے کہا، انہوں نے کہا سید جعفر حسینی سے شیرازی، کہا کہ بھئی میں نے خواب میں مولا حسین کو دیکھا کہ حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں عباس میرے ذاکروں کی فہرست آپ کے پاس، ایک نیا نام لکھ لیجئے سید جعفر کا۔ کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا، وہ اچانک رونے لگے، کہ اسی رات پہلی مرتبہ میں نے مولا حسین کے مصائب پڑھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مولا حسین جب تک تائید نہ کریں کوئی ذکر حسین نہیں کر سکتا، لیکن وہ فائل کس کے پاس ہے، رجسٹر کس کے پاس ہے؟ حضرت عباس کے پاس۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ آپ جو بھی بنیں گے،
چاہے جناب امیر کے پاس جائیں، کسی بھی امام کے پاس جائیں، جب تک کہ جناب عباس یا جناب زینب کے دستخط نہیں ہوں گے وہ معصوم عطا نہیں کریں گے۔ اب بات بہت رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس رات میں ایک مرتبہ حرم حضرت عباس میں آیا، میرے رونگٹے کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو، آج مجھے پتا چلا کہ مجھے یہاں سے پہلے دستخط لینے، کہ جب میں حرم میں آیا تو میں نے دیکھا جیسے زری کے دروازے کھول رہے ہیں میرے لیے، آج سب کچھ کھول رہا ہے۔ میں نے کہا مولا آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ مجھے تو عطا کر دیجیے۔ ایک مرتبہ مجھے محسوس ہوا میرے لیے سارے دروازے کھل گئے جناب عباس کی بارگاہ میں، کہ اس رات جناب عباس نے عطا کیا۔ اب جب میں نجف گیا تو میں نے دیکھا کہ نجف کی زری کے دروازے کھلے ہیں، پھر مجھے پتا چلا کہ مجھے مولا عباس سے پہلے دستخط لینے تھے، یہ کہیں بابا اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی، جب تک جناب زینب اور جناب عباس تائید نہ کریں۔ عزیزان گرامی، یہ اس لیے سفارش بہت ضروری ہے، کوئی نہ وسیلے کے بغیر جائے، نہ اللہ کی بارگاہ میں نہ معصومین کی بارگاہ میں، اسی لیے وسیلہ تلاش کیجیے۔ میں نے دیکھا تھا کہ بہت سے افراد جب بھی جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے نا تو اکثر جناب سکینہ کا واسطہ دیتے ہیں، مولا جناب زینب کبریٰ کا قبول ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، واسطے آپ کو معلوم ہے، شیخ عباس قمی نے پورے فہرست لکھی ہے، تفصیل کا وقت